اور وہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اب جنت سے نکل جاؤ، اگر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کا زمین پر آنا بطور سزا کے ہے تو یہ غلطی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے، خدا نہ کرے اگر نہیں ہے تو فبہا، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو نکالا گیا یہ بطور سزا کے ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہیں ابتدا میں دروس میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بارگاہ بڑی نازک ہے، عقیدہ پھسلنے نہ پائے انبیاء کی شان کے حوالے سے۔ ایک بات میں چلتے چلتے عرض کروں، نوافل پڑھنا مشکل نہیں ہے، کلام پاک کی کوئی سورت یاد کر کے پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن عقیدہ صحیح رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ہم نے اپنا شیخ العرب والعجم سے سنا، جو اب قصص الانبیاء میں مستقل چھپا بھی، کہ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بعض ایسے ائمہ دیکھے کہ 30 سال انہوں نے بعض مساجد میں گزار دیے، لیکن کسی ایک نمازی کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا۔ نمازی 30 سال پہلے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، کیوں؟ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا کہ حضرت وہ آدم علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کے پاک وجود کو اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں رکھا اور اجازت دی، جہاں چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں پییں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پییں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حکم اپنی جگہ رہا، لیکن جہاں ان رحمتوں اور شفقتوں بھرے یہ انداز تھے اور عنایات تھیں، جب یہ جملہ اور یہ حکم آیا نا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو حضرت آدم رو دی، اس لیے کہ جب کوئی شان والی ذات شفقت فرمائے تب بھی آدمی سمجھ لیتا ہے، اور جب غضب میں اور جلال میں آئے تب بھی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ان کی یہ بات کس لحاظ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو علماء لکھتے ہیں اسی وقت آنکھیں بھر گئیں، اس لیے کہ سمجھ گئے کہ لغزش ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں جو بھر آئیں، برداشت نہیں ہو رہی تھی خدا کی ناراضگی، اور یہ سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہوں، خدا کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی چاہیے۔ جھوٹے رب کو کیسے منا رہے ہیں حضرت آدم، اور حضرت آدم کی یہ سنت آپ کے لیے ہمارے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ ہیں کہ خدا نہ کرے اگر آپ اور ہم کبھی خدا کو ناراض کر دیں تو پھر کیسے راضی کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب اللہ کا فرمان۔ اچھا اللہ نے فرمایا جب میرے آدم روئے اور ایسے روئے تو اب ذرا دیکھیں کہ پہلے خدا نے خود فرمایا کہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن جب خدا کے سامنے حضرت آدم روئے ہیں تو توبہ کیسے کرنی ہے یہ بھی اللہ نے خود سکھایا۔ فتلقى، علماء مفسرین لکھتے ہیں تلقى، سیکھا جا رہا ہے۔ فتلقى آدم من ربه، خدا سے سیکھے ہیں، کلمات، چند کلمات حضرت آدم نے۔ اچھا وہ کلمات کیا تھے ذرا پلے باندھ رہے ہیں، علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ وہی کلمے تھے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بیان فرمائے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے خود حضرت آدم کو سکھائے کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ یہ کلمات میرے آگے کہیں۔ اچھا، جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ کلمات کہے تو قرآن صاف کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ توبہ کو قبول فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور بولیں تو صحیح۔ اچھا، بلکہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا بلکہ حضرت آدم کی اولاد کے لیے بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان اس میں نقش فرما دیا کہ انہو هو التواب الرحیم، کہ یاد رکھنا ہم تواب بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ دیر آپ کے ہمارے طرف سے ہوگی، ادھر سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى